السلام علیکم، میں ہوں محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصم عبداللہ خاور یوٹیوب چینل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم عبداللہ خاور۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے اور پوری دنیا میں ایمرجنسی اور لاک ڈاؤن کی سچویشن سی ہے، اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پیرامیڈیکل سٹاف کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے لیے کل ایک دن منایا جا رہا ہے، تو اس کی امپورٹنس کے لیے عاصم عبداللہ خاور سے ڈیٹیل جانتے ہیں۔ جی عاصم صاحب۔ جی شکریہ شہباز صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ایکچولی اس وقت پوری دنیا یہ جو پینڈیمک آئی ہوئی ہے کرونا، اس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ایک شعبہ جو کہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اور اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر پوری انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، وہ ہے ہمارے ڈاکٹرز، ہمارا میڈیکل سٹاف، ہمارے پیرامیڈکس۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل پورے پاکستان میں ایک دن منایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے چائنا، چونکہ ابھی کل پرسوں کی تو یہ خبر ہے کہ چائنا میں کوئی دوسرا فیز بھی شروع ہو گیا ہے کرونا کا، مگر اس سے پہلے چائنا نے تقریباً 50,000 LED اسکرین پورے بیجنگ میں، شنگھائی میں اور مختلف شہروں کے اندر انہوں نے روشن کی، جس میں انہوں نے اپنے پیرامیڈکس کو سیلیوٹ کیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا، ان کو ہومیج پے کیا، ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا۔ اور کل ہم دیکھ رہے تھے کہ سندھ کی حکومت نے بھی اپنے تمام پولیس کو اور دوسرے جو ایجنسیز ہیں قانون نافذ کرنے والی، ان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی پیرامیڈکس نظر آئے تو ان کو سیلیوٹ کریں۔ تو ہم بھی یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں الحمدانی سائنس اکیڈمی میں، یہاں پر ہم بیٹھ کر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم پنجاب حکومت نے ایک بہت اچھا اعلان کیا کل کہ تمام میڈیکل اور پیرامیڈکس کو ان کی جو پیز ہیں ان کو ایک رسک الاؤنس کے طور پہ ان کو ڈبل پے ملے گی۔ تو یہ بھی بہت اچھا قدم ہے پنجاب حکومت کا، پورے پاکستان میں یہ ہونا چاہیے۔ اور ہم بھی سلیوٹ پیش کرتے ہیں اپنے پیرامیڈک سٹاف کو کہ جن کی وجہ سے آج پورا پاکستان جو ہے وہ اس خطرناک پینڈیمک ایپیڈیمک سے لڑ رہا ہے، اور پاکستان انشاءاللہ، میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ اس بیماری کی وجہ سے ہم سب نیک ہو جائیں گے اور ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں نیک کرنے کے لیے یہ بیماری آئی ہے اور ہمیں ایک کرنے کے لیے آئی ہے، اور پاکستان کا انشاءاللہ عروج ہے۔ اور میں تھوڑی سی اور بھی بات کرنا چاہوں گا شہباز صاحب اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے یہاں پہ، بلکہ کل ہی ڈاکٹر شمسی صاحب ہیں، انہوں نے ایک یہ علاج بتایا کہ جیسے، چونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں مگر میں تھوڑا بہت جانتا ہوں کہ جیسے یہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو پھیلی ہے، اسی طرح یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر شمسی صاحب نے یہ کہا کہ جو آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے اس کے اندر اپنے اینٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں، تو اگر اس آدمی کے بلڈ کو لے کر اس کو سائنٹیفیوک کر کے اس کا جو سیرم ہے وہ اگر دوسرے مریض کو جو کہ اس کا مریض ہے اس کو لگا دیا جائے تو وہ صحت یاب ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں اپنی اینٹی باڈیز بھی پیدا ہو جائیں گی جو کہ مزید۔ تو اللہ تعالیٰ کا شاید نظام ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پتھر کو کاٹتا ہے اور لوہے کو کاٹتا ہے، اور بیماری جو ہے جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہیں پہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائیں پاکستان کے نصیب میں آ جائے یہ کہ ہم اس کا علاج دریافت کر لیں اور اس چیز میں پوری انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ تو ڈاکٹرز بہرحال لگے ہوئے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں شہباز صاحب، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں ہمارا یہ ڈاکٹرز اور یہ جو میڈیکل سٹاف ہے یہ پاکستان کو انشاءاللہ العزیز اس مہلک مرض سے ضرور نجات دلائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم بات کر چکے ہیں، آپ کے ساتھ ہی میری وہ ویڈیو تھی پچھلی بھی، ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ایک عذاب کی شکل میں پوری دنیا پہ یہ ایک عذاب کہ دیکھیں کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا، اللہ نے پوری دنیا لاک ڈاؤن کر دی۔ فلسطین میں لاک ڈاؤن تھا، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی۔ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے، آج تو ہم لاک ڈاؤن کے اندر بیٹھے ہیں مگر ہمیں کھانے پینے کی ہر چیز مل رہی ہے، مگر کشمیر میں سچویشن دیکھیں جہاں پہ جبری لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ کیا حال ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہم بحیثیت امت مسلمان جو ہیں وہ اس وقت بہت زبوں حالی کا شکار ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں،
اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. مگر آج عالم یہ ہے کہ ہم ایک امت نہیں ہیں بلکہ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم نے ملکوں کو اپنی قومیت سمجھ لیا ہے، جبکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک امت ہیں، ہم تمام مسلمان ایک امت ہیں. تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار پڑھیں. یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ، درود شریف پڑھیں اور 3 بار یہ دعا پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہلک مرض سے نجات عطا فرمائیں. Okay, thank you so much for watching this video. Subscribe the channel, press the bell icon and use mask, and your life is very important. Stay safe and stay home. Assalamu alaikum.